بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، جس کی آخری حدیث تم لوگ کے سامنے ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو تو شروع کتاب میں آ چکی ہے زیادہ تر، اور درمیان میں بھی بہت ساری باتیں آتی رہی ہیں، لیکن چند موٹی موٹی باتیں امام بخاری کے بارے میں اور ان کی کتاب کے بارے میں یاد رکھو۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 13 شوال المکرم 194 ہجری میں ہوئی۔ 193 نہیں، 194 ہجری۔ جمعہ کی نماز کے بعد بخارا میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 62 سال کی عمر میں 30 رمضان المبارک کو عید کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد سن 256 ہجری میں ہوئی۔ خرطنگ کے مقام پر مدفون ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے علم اور ذہانت اور قوت حافظہ ہر چیز سے مالا مال کیا تھا، اور شہرت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حاسدین بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کو ستایا بھی بہت زیادہ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں اسحاق ابن راہوے، ان کے استاذ بڑے عالم تھے، حضرت اسحاق ابن راہوے کے پاس تھا بیٹھا ہوا، تو حضرت اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کو مشورہ دیا کہ تم ایسی کتاب جمع کرو جس میں صرف صحیح روایات ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کا ارادہ کر لیا اور اسی دن سے جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھا کہ امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہے ہیں، اور آپ پر جو مکھیاں آتی ہیں اس مکھیوں کو ہٹاتے ہیں پنکھے کے ذریعے سے۔ جب اس کی تعبیر اس زمانے کے ماہرین سے دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ ایسی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو تم چھانٹ کر کے الگ کرو گے، اور جو مکھیاں ہیں وہ غلط حدیثیں یا جو کمزور چیزیں ہیں ان سے تم الگ کر کے چھانٹ کر کے محفوظ طریقے سے تم صحیح روایات کو جمع کرو گے۔ یہ اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی نیک صالح تھے، اور آخر تک اس کیفیت میں ترقی ہی ہوتی چلی گئی۔ ان کے زہد اور تقوی اور علم میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ عمر بھی لمبی نہیں پائی کہ حافظہ کمزور ہو جائے، دماغ کمزور ہو جائے۔ 62 سال کی بہت معتدل عمر میں یہ دنیا سے چلے گئے،
اس لیے تمام چیزیں سلامت رہیں اور کہیں پر بھی کوئی ضعف نہیں آیا۔ شروع میں ان کا دور بہت ہی سنہرا، بڑا خوبصورت رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی عطا فرمائی، چاہنے والے اور ماننے والے لوگوں کی بڑی تعداد تھی، ایک طرف دشمنوں کی بھی تعداد تھی، دوسری طرف استفادہ کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد تھی، کمائی بھی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کی ماہانہ آمدنی اس زمانے میں 500 درہم تھی، مگر آمدنی کے ساتھ ساتھ قناعت بھی تھی اور توکل بھی تھا، اور علماء کی اور طلباء کی خدمت بھی کرتے تھے۔ یہ 500 درہم جو ماہانہ آمدنی تھی ان کی، وہ پورا کا پورا وہ طلباء اور علماء پہ خرچ کر دیتے تھے، تو اور باقی کہتے تھے جو بچ گیا، جو خرچ کر دیا میں نے وہی بچ گیا، وہی اللہ کے ہاں باقی ہے، باقی جو میرے پاس رہ گیا وہ تو فانی۔ تو اس طرح زہد اور توکل اور قناعت اور تقوی میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نظیر نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو مرتب کی، ایک چیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب مرتب کی، اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دوسری کتابوں کے درمیان کیسے ممتاز ہے، کیا امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس کو اس طرح سمجھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو حدیثیں جمع کی ہیں، وہ صحت کے لحاظ سے اور ثقافت کے لحاظ سے اور قوت کے لحاظ سے اور سند کے لحاظ سے اور مسائل کو اخذ کرنے کے لحاظ سے سمجھو سب سے فائق کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اس درجے کی کوئی کتاب نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی بڑی خصوصیات جو کسی کتاب میں پائی نہیں جاتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ کوئی بھی روایت ایسی نقل نہ کی جائے جس کے کم سے کم 2 راوی نہ ہو، اور یہ التزام ان کا صحابہ کے دور سے شروع ہوا ہے اور ان کے اپنے دور تک، اپنے شیخ کے دور تک، یعنی کوئی روایت ایسی ہے جس کو نقل کرتے ہیں تو صحابہ بھی 2 ہوں، پھر تابعین، طبع تابعین، جو شاگردوں کا سلسلہ ہے، ان تک کم سے کم 2 آدمیوں کی روایت ہونی چاہیے۔ اس کا اہتمام کیا، صرف ایک راوی ہیں، اس روایت کو انہوں نے اس کتاب میں درج نہیں کیا۔ اسی طرح پوری کتاب میں صرف صحیح لذات ہی روایت کو نقل کیا، صحیح لذات ہی۔ صحیح لذات ہی ایسی روایت کو کہتے ہیں جس روایت کے راوی کامل الضبط ہوں اور عادل بھی ہوں، پورے کامل العدل بھی ہوں، اور سند متصل سے روایت نقل کریں، انقطاع نہ ہو، ارسال نہ ہو، سند متصل سے روایت نقل کریں، اور معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو، ان کو اس میں علت موجود نہ ہو سند میں، یا کوئی ایسی روایت نہ ہو جو شاذ ہو، یعنی ثقہ لوگ جو دوسرے لوگ ہیں قابل اعتماد مشہور لوگ، ان کے خلاف کوئی سند بیان کرے کوئی آدمی، ایسی روایت بھی انہوں نے بیان نہیں کی۔ اتنا اہتمام انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے خاص بات یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ جو راویوں کے طبقات ہیں، راویوں کے جو طبقات ہیں، ان راویوں کے طبقات میں 5 طبقے ہیں:
فقہان محدثین کے یہاں 5 طبقے پائے جاتے ہیں. پہلے پانچوں طبقہ سمجھ لو، تب سمجھ میں آئے گا امام بخاری نے کہ یہ کتاب کتنے اونچے درجے کی ہے. اور پھر دوسری حدیث کی کتابوں کا بھی درجہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسری کتابیں کس طرح سے مرتب کی گئی. حدیث کی جو دوسری صحاح ستہ ہیں، 5 طبقے ہیں. پہلا طبقہ ایسا راوی جو کامل العدل والضبط ہو، یعنی عدالت بھی کامل ہو اور ضبط بھی کامل ہو. عدالت اور ضبط سمجھے؟ عدالت کہتے ہیں قابل اعتماد ہونے کو. لغوی معنی نہیں چلتا یہاں پر کہ انصاف کرنے والا، نہیں. عدل کے معنی ہے عربی زبان میں، عدل یا عدالت کے معنی ہے کہ جو شخص جھوٹ، تہمت جھوٹ کی تہمت، اسی طرح فسق اور بدعت اور جہالت سے محفوظ ہو. اور ضبط کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہو، دل دماغ اتنا حاضر ہو کہ غلطی کی کثرت نہ ہو. کبھی کبھی غلطی ہو جانا کوئی بعید نہیں، غلطی کی کثرت نہ ہو. سمجھا؟ حافظے میں خرابی نہ ہو، ثقہ لوگوں کی مخالفت نہ کرتا ہو. سمجھا؟ تو شذوذ اس کے ہاں جس کو کہتے ہیں شذوذ نہ پایا جاوے، تو یہ تمام چیزوں سے محفوظ ہو. تو اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں ضبط. تو راوی کا پہلا طبقہ ہے، راویوں کا پہلا طبقہ جو سب سے اونچا طبقہ ہے کہ ایسے راوی جو عدالت میں بھی کامل ہیں اور ضبط میں بھی کامل ہیں، ایک شرط. دوسری، کثیر الملازمت، ایک اصطلاحی لفظ ہے یہ حدیث میں. ملازمت کا معنی آتا ہے جیسے انسان ملازم ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دن رات کی ڈیوٹی، یعنی ہر وقت چپکے ہوئے ہیں کام سے. لازم یلازم کے معنی چپک جانا، لازم ہو جانا. اپنے شیخ کے ساتھ کثیر الملازمت، جس راوی کی روایت نقل، جس استاذ کی روایت نقل کر رہے ہیں، اس استاذ سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہوں، اس راوی کے، اس آدمی کے. کثیر الملازمت کا مطلب یعنی ان کے بے پناہ گہرے تعلقات، کافی آنا جانا ہو، ان سے تعلقات گہرے ہوں. انہیں اتفاقیہ کبھی 1 یا 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، کچھ باتیں سن لی، تو وہ کثیر الملازمت نہیں ہوگا. تو راوی کا پہلا طبقہ ہو گیا کامل العدل والضبط ہو اور کثیر الملازمت ہو. یہ سب سے اونچا طبقہ ہے کہ عدالت اور ضبط میں بھی کامل اور تعلقات بھی بہت گہرے ہیں، بہت ملاقات بہت زیادہ ہے، صحبت بہت زیادہ حاصل ہے اپنے استاذ کی. یہ نمبر 1 راویوں کا طبقہ ہے. دوسرے نمبر پر کامل العدل والضبط ہے لیکن ملازمت کثیر نہیں ہے، قلیل الملازمت، کم آنا جانا ہے، استاذ سے کم تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، جان پہچان ہے، اور بہت زیادہ صحبت نہیں پائی ہے، لیکن عدل اور ضبط میں اپنے کامل درجے کے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں. یہ دوسرا طبقہ. اور تیسرا طبقہ ہے کہ قلیل العدل والضبط اور کثیر الملازمت، یعنی استاد سے تعلقات تو بہت گہرے ہیں لیکن حافظہ اور عدالت میں کمزور ہے. تو قلیل یا ناقص العدل والضبط اور کثیر الملازمت، تیسرا طبقہ. اس کے بعد تیسرا طبقہ اس سے نیچے ہو گیا. چوتھا طبقہ ہے
قلیل العدل والضبط اور قلیل الملازمت، یعنی ملازمت بھی کمزور اور عدالت اور ضبط بھی کمزور، دونوں میں کمی ہے، ناقص العدل والضبط بھی ہے اور قلیل الملازمت، استاد سے تعلقات بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، جس استاد کی روایت نقل کر رہے ہیں اس کی بات چل رہی، مروی عنہ اور راوی جس کو بولتے ہیں۔ یہ چوتھا طبقہ ہو گیا۔ پانچواں طبقہ ہے جس میں 3 طرح کے لوگ ہیں شامل، ضعفاء، ضعیف لوگ، ضعیف سے مراد بوڑھے آدمی نہیں، یعنی جن کی روایت پر، جن کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے، کمزور ہے ان کی بات، مانی نہیں جاتی، ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ذہن کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، عمل کے لحاظ سے۔ تو ضعفاء۔ دوسرے نمبر پر مجہولین، یعنی جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے یا استاذ کے باپ کا پتہ نہیں ہے، جس کو نام و نسب مشہور نہیں ہے، ان کے کہاں مقام ہے، کس جگہ کے رہنے والوں پتہ نہیں ہے، کہاں تعلیم حاصل پتہ نہیں، ایسے راویوں سے لوگ نام نقل کرتے ہیں نا کہ فلانے جگہ کے فلانے آدمی نے یہ بات کہی ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، تو مجہولین۔ اور اسی میں متہمین بھی ہیں شامل، یعنی جس پر تہمت لگی ہوئی ہے تو مشہور، لیکن تہمت ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں یا غلطی بھی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی تہمت لگی ہے، سچائی سے ثابت نہیں ہے، دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ واقعتاً ایسا ہے، لیکن متہمین۔ تو 5ویں طبقے میں اس ٹائپ کے راوی ہیں، ضعفاء، مجہولین اور متہمین، یہ 5 قسم کے طبقات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التزام یہ کیا ہے کہ صرف پہلے طبقے کی روایت نقل کی ہے پوری کتاب میں، صرف پہلا طبقہ۔ اس سے اندازہ لگانا ہے امام بخاری کے مقام کا اس کے اندر، یعنی صرف ایسے راویوں کی روایت جو کامل العدل والضبط بھی ہوں اور کثیر الملازمت لشیخ ہی، اپنے شیخ سے ان کے تعلقات بھی بہت گہرے ہیں، صرف ایسے راویوں کی روایت نقل کی ہے، اور جتنی بھی اسناد ہیں سب اسی ٹائپ کی ہیں۔ دوسرے طبقے سے کو صرف نقل کیا ہے، دوسرے طبقے سے صرف متابعت اور استشہاد کیا ہے، یعنی متابعت سے مراد یعنی متابعت نقل کرنا ہے کہ اس سند کی متابعت کس نے کی ہے، یا اس کی شہادت کسی دوسری سند سے ملتی ہے، تو متابعت کے لیے اور استشہاد کے لیے جو ترجمۃ الباب میں یہ تعلیقاً نقل کرتے ہیں، اس میں اس دوسرے طبقے کے راویوں کی روایت کو جگہ دی ہے، ورنہ اصل کتاب جو اصل سند ہے ان کی، اس اصل سند میں کہیں بھی انہوں نے پہلے طبقے کے علاوہ کسی طبقے سے روایت نقل نہیں کی ہے، تو گویا کہ امام بخاری کی اس کتاب کی بنیاد پہلے طبقے کے راویوں پر ہے، جس سے یہ استیعاباً روایت نقل کرتے، استیعاباً کے معنی ہر جگہ، اور دوسرے طبقے سے محض استشہاد کے لیے یا بطور متابعت کے لیے، تائید کے لیے، تعلیقات وغیرہ میں اس کو نقل کرتے ہیں، اس کی تائید کے لیے، پہلی سند کی تائید کے لیے، باقی اصل اس پر بنیاد اس کتاب کی نہیں ہے۔ یہ امام بخاری کا انداز ہو گیا۔ جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دونوں طبقات سے، جو 5 طبقات میں نے بتائے، پہلے دونوں طبقات میں سے بالاستیاب روایت نقل کرتے ہیں، دونوں طبقات سے، اور تیسرے طبقہ سے بھی بطور استشہاد کے یا بطور متابعت کے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے 2 طبقے جو کامل العدل والضبط اور کثیر الملازمت، یا پھر کامل العدل والضبط اور قلیل الملازمت، دونوں طبقوں سے تو بالاستیاب روایت لی ہے، اور تیسرے طبقے سے بھی روایت لی ہے انہوں نے، لیکن بطور متابعت اور استشہاد کے جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں لی ہے، اس پر التزام نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، ان کی روایتوں کو بنیاد نہیں بنایا۔ یہ امام مسلم کی کتاب کا انداز ہے۔ اور امام ابو داؤد اور نسائی نے تینوں طبقات سے شروع کے،
پہلے اور دوسرے اور تیسرے طبقات سے بالاستیاب روایت نقل کی ہے، اور چوتھے طبقے کے مشاہیر سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، یعنی استشہاد اور مطابعت کے لیے چوتھے طبقے کو استعمال کیا ہے، جو کثیر ناقص العدل و ضبط بھی ہیں اور قلیل الملازمت بھی ہیں، چوتھے طبقے سے استشہاد و مطابعت کی ہے، اور 3 طبقات سے بالاستیاب مسلسل روایتیں نقل کی ہیں۔ اس پر بنیاد ہے ان کی 3 طبقات پر، ابو داؤد نسائی شریف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 4 طبقات سے بالاستیاب روایت نقل کرتے ہیں، ان کا درجہ کتنا نیچے چلا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 4 طبقات سے استیاباً روایت نقل کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی اس کی بنیاد ہے امام بخاری کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب کی بنیاد ان 4 طبقات کے راویوں پر ہے، بلکہ 5ویں طبقے سے بھی استشہاد کرتے ہیں۔ 4 طبقات سے تو بالاستیاب روایت نقل کرتے ہیں، اور بطور مطابعت کے اور بطور تائید کے حسب ضرورت 5ویں طبقے سے بھی استفادہ کرتے ہیں، یعنی ضعفاء اور مجہولین و متہمین کی روایتیں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہیں۔ البتہ امام ترمذی اسی وجہ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں ہر جگہ کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، چونکہ ان کے یہاں ہر طرح کی روایت ہے، اس لیے جب تک وضاحت نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے ساتھ وہ وضاحت کرتے ہیں، درجہ متعین کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، صحیح ہے تو صحیح لذات ہی ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، کس درجے کی روایت ہے اس کی درجہ بندی کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر معلوم ہو جاتا ہے یہ حدیث کس مقام کی ہے۔ ورنہ جس طرح انہوں نے ہر طرح کے طبقات سے استفادہ کیا ہے، حدیث کے مقام کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کون حدیث کس مقام کی صحیح ہے کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، حسن ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جبکہ امام بخاری کو بتایا میں نے کہ صرف صحیح لذات ہی نقل کرتے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 5 طبقات سے بالاستیاب روایت نقل کرتے ہیں، 4 طبقات نہیں، 5 طبقات سے۔ ایک تو 5 طبقات سے بالاستیاب روایت نقل کرتے ہیں، اور اس پر یہ ہے کہ کسی روایت کے بارے میں وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ روایت کس درجے کی ہے۔ ایک تو صاحب 5 طبقات موجود ہیں آپ کے یہاں، ضعیف بھی ہے، حسن بھی ہے، کمزور بھی ہے، صحیح بھی ہے، سب طرح کی روایتیں ہیں، اور اس پر وضاحت نہیں ہے۔ اسی چیز نے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سب سے نیچے درجے میں یعنی 6 درجے پہ قرار دیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو صحاح ستہ میں اس کا ہونے سے انکار کر دیا ہے کہ اس صحاح کیسے قرار دیا جائے گا، جبکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی کمزور ہے، کون سی موضوع ہے۔ اس لیے کہ بعض حضرات نے ابن ماجہ پر یہ بھی الزام لگایا ہے، ابن ماجہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 22 اس میں روایتیں موضوع ہیں، 22 حدیثیں اس میں موضوع ہیں، موضوع میں گڑھی ہوئی، اور 1000 حدیثیں ضعیف ہیں، 1000 ضعیف حدیثیں ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کو صحاح ستہ مانا بھی جاتا ہے تو اس تغلیباً یعنی غلبہ اکثر اس کثرت کی بنا پر، یعنی زیادہ تر حدیثیں چونکہ صحیح ہیں، 1000 حدیث ضعیف بھی ہیں یا موضوع بھی ہیں کچھ، تو زیادہ کا اعتبار کرتے ہوئے للاکثر حکم الکل کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو امام ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں آخری درجے کی کتاب مانی گئی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب 5ویں درجے پر ہو گئی۔ امام ابو داؤد اور نسائی دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، اور دونوں کی کتاب 3 درجے پر مانی جاتی ہے۔ اب ابو داؤد اور نسائی میں مقدم کون ہے، ابو داؤد ہے کہ نسائی ہے؟ بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے، اور یہی مشہور بھی ہے، کہ ابو داؤد مقدم ہے نسائی سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو داؤد استاد ہیں، اور امام نسائی شاگرد ہیں، امام ترمذی بھی شاگرد ہیں۔ امام ترمذی نے امام ابو داؤد سے پڑھا ہے، اور امام نسائی نے بھی امام ابو داؤد سے پڑھا، تو اس لیے شاگرد کی کتاب ہے، اس کو 2 درجہ دیا گیا، اور پہلے نمبر پر حضرت امام ابو داؤد کی کتاب کو دیا گیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ ان کے یہاں 4 طبقات
میں سے روایتیں نقل کرتے ہیں، جس میں سے 3 طبقات سے ہے، مگر وہ علت وغیرہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ کسی روایت میں کوئی علت ہے، کوئی خرابی ہے سند میں، کہیں پر کچھ کمزوری ہے، کوئی انقطاع ہے، کوئی ارسال ہے، تو وہ قال ابو داؤد بول کر کے وہ اپنا تبصرہ نقل کر دیتے ہیں، تو اس طرح اس کمی کی تلافی ہو جاتی۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو نمبر 3 پر رکھا گیا اور نسائی شریف کو نمبر 4 پر۔ لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نسائی شریف صحت کے لحاظ سے مقدم ہے ابو داؤد پر، اس لیے کہ امام نسائی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا التزام کیا ہے کہ صرف صحیح روایتوں کو جگہ دیں گے۔ وہ امام نسائی نے صرف صحیح روایتوں کے بارے میں کہا ہی ہے انہوں نے کہ میں صرف صحیح روایتوں کو میں جمع کروں گا، تو چونکہ انہوں نے صحیح روایتوں کو جمع کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور امام ابو داؤد نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان روایتوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جو لوگوں مشہور تھی، معروف عند الناس، معروف عند الناس، جو روایتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، معروف ہیں، ان روایتوں کو جمع کرنے کا اہتمام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، چاہے کہ وہ صحیح ہو یا کمزور ہو۔ یہ اہتمام انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں صرف صحیح روایتوں کے لیے مجموعہ لکھ رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر صحت کے لحاظ سے امام نسائی کے درجہ کو علماء نے یا محدثین نے 3 نمبر پر مان لیا ہے اور ابو داؤد کو 4 نمبر پر مانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتابوں کی درجہ بندی جو کی گئی ہے وہ اسی اعتبار سے کی گئی ہے، جو طبقات روات ہیں کہ کس طبقے کے راویوں سے کون سے محدث نے اپنی کتاب میں روایت کو جمع کیا ہے، اور اسی لحاظ سے اس کی درجہ بندی کی گئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے یقیناً سب پر فائق ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کئی لحاظ سے پیچھے ہیں، اگرچہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم ہے وہ بخاری پر فائق ہے۔ کیوں؟ دو اعتبار سے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ بخاری میں آثار وہ روایتوں کے ساتھ ساتھ یعنی مرفوع حدیثوں کے ساتھ ساتھ موقوف روایتیں بھی بہت ہیں، آثار موقوفہ یا موقوف احادیث، یعنی صحابہ کے اقوال نقل کر دیے گئے ڈائریکٹ، یا صحابہ سے کوئی حدیث نقل کر دی گئی جو پوری سند نہیں بیان کی گئی۔ اسی طرح بزرگوں کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال، تابعین کے اقوال، فتاوی بھی بہت نقل کیے گئے، آثار موقوفہ۔ تو یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں نا، ترجمۃ الباب میں وہ اکثر فتاوی، بزرگوں کے اقوال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بغیر کسی سند کے نقل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بخاری شریف میں ایک طرف مرفوع روایات کی تعداد ہے جو حدثنا سے بیان کرتے ہیں، وہیں پر ایک بڑی تعداد جو تعلیقاً وہ باب کے اندر بیان کرتے ہیں ان روایات کو، جن روایات کے اندر کے سند موجود نہیں ہے یا بزرگوں کے آثار ہیں، فتاوی ہیں، اقوال ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے اس کتاب میں۔ تو اس طرح سے جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صرف آثار مرفوعہ کو نقل کرتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو نقل کرتے ہیں، وہ صرف آثار مرفوعہ کو اہتمام سے نقل کرتے ہیں، وہ احادیث مرفوعہ کو نقل کرتے ہیں اور ان کی تعداد بہت کم ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ تو اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احادیث مرفوعہ کے بڑی تعداد کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری میں دوسری چیزیں بھی شامل ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں وہ ترتیب، وہ حدیثوں کو جمع کرنے کا مزاج نہیں ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ ہے کہ ایک موضوع کی جتنی بھی روایتیں ہیں اس سب روایتوں کو وہ ایک باب کے تحت انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مکمل نقل کرتے ہیں، کہیں کٹنگ پٹنگ نہیں رہتا ہے، پوری سند کے ساتھ پوری روایت نقل کرتے ہیں، اس موضوع سے متعلق ساری روایات ما فی الباب جتنی ہے ساری چیزیں سب کو نقل کرتے ہیں تمام۔ یہ اہتمام امام بخاری کے نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک تو پوری روایت نقل نہیں کریں گے، صرف ان کو چونکہ ان کا موضوع روایتوں کو جمع کرنا نہیں ہے، ان کا موضوع تو اپنے مدعا کو ثابت کرنا ہے، اپنے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنا ہے، تو اپنے ترجمۃ الباب کے حساب سے جو سند اور جو طریق مناسب رہتا اس کو نقل کرتے ہیں۔ کوئی مختصر طریق سے اگر ان کا مسئلہ ثابت ہو جا رہا تو مختصر روایت کو نقل کر دیا، کہیں پر تفصیلی روایت نقل کرتے اسی روایت کو کہیں پر تفصیلی نقل کرتے، وہاں پہ دوسرا مطلب رہتا، دوسرا مقصد ہوتا۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے تراجم کے تحت چلتے ہیں، تو تراجم کے تحت چلنے کی بنا پر روایتوں کو پورا نقل نہیں کرتے ہیں، اس میں تختی یعنی کٹنگ پھٹنگ کرتے رہتے ہیں، ٹکڑا ٹکڑا کرتے رہتے ہیں، جہاں پر جو ٹکڑا مناسب ہوتا ہے وہاں اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی آدمی جو حدیث کا طالب علم ہوگا، وہ جو چاہے گا کہ کسی روایت کو پوری سند، پوری حدیث کو وہ سامنے اس کے آ جائے، ایک مکمل روایت اس کے سامنے، یا اس سلسلے کی تمام سندیں اس کے سامنے آ جائے، وہ بخاری شریف میں ممکن نہیں ہے۔ وہ بہت مشکل کام ہے، تمام سندوں کو اور تمام حدیث پوری بخاری میں پھیلی ہوئی جو روایتیں ہیں اس کو جمع کرنا آسان نہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے استفادہ کرنا بہت آسان۔ تو اس لحاظ سے بعض لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر مسلم کو فوقیت دی ہے۔ یقیناً یہ چیز قابل ترجیح ہے، تو کہ ترتیب اور حسن سناد اور استفادہ اور مجموعہ حدیث ہونے کے اعتبار سے مسلم کا درجہ اونچا ہے، لیکن روایتوں کے معیار کے لحاظ سے، روایت کی صحت کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے امام بخاری کا درجہ اونچا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو پہلے طبقے سے روایت نقل کی ہے، دوسرے انہوں نے امام مسلم جبکہ دونوں طبقے سے نقل کی ہے۔ دوسرے امام بخاری نے صرف صحیح لذاتی روایت کا اہتمام کیا ہے، اور مسلم امام بخاری میں ایک فرق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معاصرت کو کافی نہیں کہتے ہیں، اسی لیے وہ عنعنہ کو نقل کرنے میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا سمع ثابت ہو جانا چاہیے، لقا ثابت ہو جانا چاہیے۔ ایسی معنن روایت اگر کہیں نقل کرتے ہیں تو کہیں پر وہ اس کی بھی دوسری سند ایسی بھی بیان کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے کہ ان کی ملاقات آپس میں ثابت ہو گئی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب میں کہیں بھی ایسی روایت کو جگہ نہیں دیا ہے جس میں راوی کی اپنے استاد سے ملاقات ثابت نہیں، سماع ثابت نہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے معاصرت کو کافی قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کئی معیار میں یعنی نیچے چلا گیا ہے معاملہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی مرسل حدیث کو نقل نہیں کرتے ہیں، امام مسلم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، مرسل کو یہ حجت نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں متکلم فی روایات کی تعداد کم ہے۔ متکلم فی یعنی روایات سے مراد راوی، متکلم فی راوی یعنی متکلم فی ایسے راوی جن پر لوگوں نے کلام کیا، چاہے وہ کلام معتبر نہیں تھا، جرح کیا لوگوں نے، وہ جرح مبہم ہے، یا بغیر ثبوت کے کسی نے کسی کو کچھ الزام لگا دیا، محض الزام ہے لیکن ہے الزام، کلام ہوا ہے کسی کے بارے میں، تو ایسے راویوں کی تعداد اگر گنتی کریں گے تو بخاری میں وہ تعداد زیادہ کم ہے، مسلم میں بہت زیادہ ہے۔ بخاری کے راویوں کی تعداد ایسے جس کے بارے پر کلام کیا ہے لوگوں نے، علماء نے، کل بتاتے ہیں کہ 80 راوی ہیں جن پر لوگوں نے کلام کیا، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے راویوں کی تعداد 160 ہے۔ تو اس طرح سے امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب کے درجے میں یہ فرق ہوا ہے۔ تو اس طرح کتابوں کی درجہ بندی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کون کتاب کی کیا درجہ بندی ہے، کس طرح سے مقام کا تعین کس بنیاد پر کیا گیا۔ پاس میں آگئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں حدیث کتنی ہے، میں نے بتایا بھی تھا، مقررات کو اگر آپ شامل کر لیں، یعنی مطلب جتنی بھی روایتیں ہیں مقررات سمیت، کئی سند سے جو روایتیں نقل کرتے ہیں جگہ بہ جگہ، سب کو اگر آپ شامل کر لیں تو کل روایتوں کی تعداد 9082 ہے، 9082۔ اس میں وہ فتاوی شامل نہیں ہے، یعنی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو نقل کیے ہیں انہوں نے، چاہے وہ سند کے ساتھ ہو یا بغیر سند کے، اقوال نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، وہ 9082۔ اگر فتاوی اور آثار صحابہ اور صالحین، سلف صالحین کے اقوال کو بھی ہم شامل کریں گے تو پھر تو 10,690 ہو جاتا ہے۔ تمام کو جمع کریں، اگر اقوال صحابہ اور فتاوی کو بھی جمع کریں گے تو روایات کی تعداد اور حدیث کی تعداد ہو جاتی ہے 10,690۔
لیکن اگر تمام مقررات کو آپ حذف کر دیں اور دوسروں کے اقوال اور فتاویٰ کو بھی اگر آپ حذف کر دیں اور صرف ایک روایت کو یعنی تکرار کو حذف کرتے ہوئے اگر حدیثوں کے صرف گنتی کریں گے تو کل حدیثیں اس میں 3105 ہی ہیں۔ کتنی حدیثیں کل؟ 3105 بس۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب کو میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے چن کر کے نکالا ہے۔ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں ان کے سامنے تھی اور 6 لاکھ حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں نے اس کتاب کو چنا۔ بتاؤ کتنا انتخاب کڑا ہو گیا، کتنا سخت انتخاب کیا ہے کہ 6 لاکھ حدیث میں سے 3000 روایتیں چنی ہیں، تب نے اس کتاب کا اتنا اونچا درجہ ہوا۔ تو جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بچپن میں ہی ان کو 1 لاکھ حدیث یاد تھی۔ ہم لوگ ساری زندگی میں 100 حدیث یاد نہیں ہو پاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 40 حدیث کو انسان یاد کر لے تو قیامت کے دن اس کا شمار محدثین میں ہوگا۔ اسی لیے 40 حدیث یاد کرائی جاتی بچوں کو اور بڑوں کو بھی کہ 40 حدیث یاد کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو یاد کرنے والے محدثین میں اس کا شمار ہوگا۔ تو امام بخاری کو بچپن میں 1 لاکھ اور بعض اقوال میں ہے کہ 70,000۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خود ایک جگہ بھی ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاری فرماتے تھے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ صحیح حدیثیں 3,000 نہیں ہیں، یہ تو معیار کو بہت زیادہ ٹائٹ کیا اور سخت کیا تب 3,000 بن گئی، ورنہ وہ روایتیں بھی صحیح ہیں جو اس کے نیچے درجے کی روایتیں ہیں، جو ابن ماجہ میں یا اور دوسری کتابوں میں، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی یا اور بھی جو مصنف ابن شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مسانید جتنے بھی ہیں وہ سب صحیح روایتیں اس میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی کتاب میں جو روایت ہے وہ صحیح نہیں، یہ صحت کے سب سے بلند مقام پر ہے، لیکن صحت بہت زیادہ صحیح روایتیں ہیں موجود۔ چنانچہ خود امام بخاری فرماتے تھے کہ میں نے 1 لاکھ صحیح حدیث مجھے یاد ہے اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ تو اس میں سے یہ انتخاب کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کو تقریباً 90,000 لوگوں نے پڑھا۔ 90,000، بعض روایات کے مطابق 1 لاکھ آدمیوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھا۔ تو مگر نسخہ محفوظ رہا صرف 2 آدمی کا۔ پہلے زمانے میں کتاب چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی، ایک استاذ کے پاس کتاب ہوتی تھی اور استاذ کتاب پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور اس طلبہ سب ایک ایک کر کے نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے، اس کو سند بھی لکھتے تھے اور متن بھی لکھتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ تو یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 90,000 آدمیوں نے یا 1 لاکھ آدمی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تو سب نے اپنا اپنا نسخہ تیار کیا ہوگا۔ 90,000 آدمیوں نے بھی یا کم سے کم آدھے آدمیوں نے تو ضرور مجموعہ تیار کیا ہوگا، 50,000 نسخے ضرور اس کے بنے ہوں گے ان کی زندگی میں، خود ڈائریکٹ استاد سے سن کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت صرف 2 نسخوں کو بخشی، محفوظ رہے، باقی اور نسخے سب غائب ہو گئے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ 2 نسخوں کو سب سے نقش دوام حاصل ہو گیا اور آج تک وہ نسخے محفوظ ہیں۔ ایک نسخہ وہ ہے جو ہندوستان، پاکستان اور میں ہم لوگ کے سامنے چلتا ہے، یہ نسخہ ہے وہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص محمد بن یوسف الفربری، وہ شاگرد خاص ہیں اور آخری دور کے شاگرد امام بخاری کے، یہ نہیں کہ یہ بہت بڑے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مسلم بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں امام بخاری کے شاگردوں میں، لیکن بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں لگ گئے، اپنی اپنی کتابیں لکھنے لگ گئے۔ لیکن سب سے چھوٹے درجے کے شاگرد جو محمد بن یوسف فربری آخری دور کے شاگرد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا۔ فربر جو ہے ایک گاؤں کا نام ہے، بخارا ہی سے قریب میں ایک گاؤں ہے فربر، وہیں کے رہنے والے تھے محمد بن یوسف۔ تو محمد بن یوسف فربری نے ایک نسخہ تیار کیا اور وہی نسخہ محفوظ رہ گیا جو ہم لوگ کے پاس ہے۔
انہوں نے 2 مرتبہ بخاری پڑھی امام بخاری سے، خود اپنے استاد سے امام بخاری سے محمد بن یوسف ربری نے 2 مرتبہ پوری بخاری پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نسخے کو قبولیت عطا فرما دیا. ان کا ایک دوسرا، امام بخاری کا ایک دوسرا نسخہ عبداللہ بن احمد الحموی کا ہے. عبداللہ بن احمد الحموی جو سن 381 ہجری میں وفات ہوئی ہے ان کی، 381 ہجری. عبداللہ بن احمد الحموی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے بھی امام بخاری سے نسخہ نقل کیا تھا. اور وہ نسخہ امام بخاری کا وہ شام کے علاقے میں ابو الوقت کے طریق سے وہاں رائج ہے. ابو الوقت انہوں نے اس کو نقل کیا. تو ابو الوقت کے طریق سے عبداللہ بن احمد حموی کا نسخہ بلاد شام وغیرہ کے علاقوں میں وہ نسخہ رائج ہے. بس یہ 2 نسخوں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی. تو ہر شاگرد تو ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق کسی ایک ہی 2 آدمی کو دیتے ہیں جو استاذ کے علوم کے لیے خدمت کرتے ہیں. ایک بات یہاں پر ایک مشہور جو ان کی جو آخری حدیث ہے جو علم کلام کے موضوع پر ہے، پورا آخری باب علم کلام پر ہی انہوں نے لکھا ہے، جس میں عقائد و نظریات کا بیان ہے، اور اس میں کلام قرآن کا مسئلہ بھی آیا ہے نا، قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق بحث بھی آئی. تو اس مسئلے پر امام بخاری کا یہ مشہور واقعہ، مشہور مسئلہ جس سے ان کا اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے جو امام بخاری کے سارے امتحانات اور آزمائشوں کی جڑ ثابت ہوا، اور وہ ان کے لیے فتنہ کا سامان ہمیشہ بنتا رہا، اور وہی اس زندگی بھر اس نے پیچھا نہیں کیا، وہ یہی قرآن کا مسئلہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مطلب یہ مشہور کیا گیا کہ قرآن کو کہتے ہیں کہ مخلوق ہے، قرآن کو کہتے ہیں مخلوق ہے. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی قربانیوں کی بنا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. اور اس زمانے کے جو بادشاہ لوگ تھے یا علماء تھے، ان لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں قرآن مخلوق ہے. تو اس پر ان کو امام احمد بن حنبل کو کافی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر وہ اسی استقامت پر ڈٹے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل ہی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو، یا اور جو اکابر علماء کا نظریہ تھا اس کے مطابق یہ بات بالکل پائے اتفاق تک پہنچ گئی کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم غیر مخلوق ہے. لیکن پھر حنابلہ میں ہی بعض لوگ اتنے شدت پسند ہو گئے تھے کہ وہ قرآن کریم کی ہر چیز کو کہنے لگے غیر مخلوق ہے. اور قرآن کریم جو اللہ کا کلام وہ تو مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن قرآن کریم جس کتاب پر لکھا جائے، جس کاغذ پر لکھا جائے، جو روشنائی لکھی جائے، جو زبان سے انسان بولے، سب کو کہتے تھے یہ سب کے سب غیر مخلوق ہے. یعنی اس حد تک شدت پسندی ان کے اندر آئی. یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ختم کرنے کی جو انہوں نے تحریک چلائی اور یہ بات رکھی کہ نہیں، اتنی شدت نہیں ہے. قرآن کریم کے 2 حصے ہیں، ایک کلام نفسی ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور ایک کلام لفظی ہے جو انسان بولتا ہے یا انسان کتاب لکھتا ہے، یا کتاب پر کاغذ پر قرآن لکھا جاتا ہے جو مکتوب فی المصاحف ہے، مصحفوں میں نوٹ کیا جاتا ہے. یہ سارا انسانی اعمال ہے، انسانی افعال ہے. تو انسانی افعال اور انسانی اعمال جو ہے وہ مخلوق ہیں اللہ کے، وہ غیر مخلوق نہیں ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے مسئلہ بتایا تھا، ان کو لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا نظریہ یہ ہے. اسی کو ہر جگہ لوگ پوچھتے تھے. نیشا پور میں سن 250 ہجری میں یہ واقعہ جو ان کے ساتھ اسی دن سے یہ مشہور ہوا اور ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے، یہ سن 250 ہجری یعنی اپنی وفات سے 6 سال پہلے. 6 سال پہلے ان کی شہرت کا جو آفتاب تھا وہ نصف النہار پر تھا، اور پوری دنیا علم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت تھی کہ اتنا بڑا قوی الحافظہ اور اتنا مضبوط علم والا حدیث پر کوئی نہیں ہے اس موضوع پر. تو لوگ کافی اعتقاد بھی رکھتے تھے، اور جو اچھے لوگ تھے وہ جلتے بھی تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے وہ جلتے بھی تھے ان سے کہ بھئی کہاں سے آ گیا بیچ میں. نیشا پور جو گئے ہیں وہ واقعہ بڑا یہ ہے کہ وہاں عروج بھی دیکھا لوگوں نے، اور وہیں پر ان کے لیے
ذلت کا سامان بھی لوگوں نے فراہم کیا، حضرت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ محمد بن یحییٰ زحلی جو اصلاً امام بخاری کے رفقا کے درجے میں ہے، محمد بن یحییٰ زحلی، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی روایتیں نقل کی ہیں، بعض روایتیں، بہت سی روایتیں ان سے بھی نقل کی، امام مسلم نے بھی لی ہیں، یعنی سب کے استاذ تھے وہ، یعنی جو روایت نقل کرے وہ اس کا استاذ شیخ مانا جاتا تھا، جبکہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا کے درجے میں تھے اور امام بخاری کے علم و فضل کے بڑے معتقد تھے۔ چنانچہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کا ارادہ کیے، نیشاپور میں، امام مسلم بھی اسی گاؤں کے ہیں، نیشاپور کے، تو امام بخاری جب امام مسلم کے گاؤں جب گئے ہیں تو وہ کیسے گئے؟ وہ محمد بن یحییٰ زحلی نے ان کو خواہش کی تھی آنے کی، یا اور بھی علماء نے بھی خواہش کی ہوگی کہ آپ یہاں تشریف لائیے، آپ سے ہم استفادہ کریں گے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جب آنے کا پتہ چلا تو محمد بن یحییٰ زحلی جو وہاں کے سب سے بڑے عالم تھے نیشاپور کے، سارے لوگوں کے استاذ تھے وہ، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی ایک بہت بڑے امام اور علامہ آ رہے ہیں، حدیث کے امام آ رہے ہیں، آپ لوگ ان کا استقبال کرنا چاہیں تو شہر سے باہر نکل کے ہم لوگ استقبال کریں ان کا۔ اور اتنے بڑے عالم کی طرف سے یہ استقبال کا اعلان ہوا، چنانچہ کہتے ہیں کہ سارا ہی شہر نکل گیا، اتنی بھیڑ ہوئی کہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں پر سے بھی لوگوں نے، یعنی ان کے منظر کو دیکھنے کے لیے راستے کنارے جو چھت تھے، مکانات تھے، اس پر لوگ بھر گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باہر نکل کے لوگوں نے استقبال کیا اور اس استقبال کے ساتھ اندر تشریف لائے۔ یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا۔ مگر جب یہاں تشریف لے آیا، آپ کا درس شروع ہوا اور کافی کچھ دنوں رہے تو کافی آپ کے حاسدین کی بھی تعداد ہو گئی۔ چنانچہ ایک آدمی نے سوال کیا، اسی مجمع عام میں کافی لوگ تھے مسجد میں، کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ، قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر دوبارہ اس نے سوال کیا، پھر خاموش رہ گئی، پھر ہم کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر سیوارہ جب سوال کیا تو امام بخاری نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے جو افعال ہیں، افعال العباد، وہ مخلوق ہیں، اور امتحان بدعت ہے، امتحان اس طرح سے لینا بدعت ہے۔ تو اللہ افعال عباد یعنی بندوں کے افعال مخلوق ہیں، یہ کہا امام بخاری نے۔ تو بندوں کے افعال سے مراد جو بندہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لکھتا ہے، یہ سب بندوں کے اعمال ہیں، یہ مخلوق ہے۔ تو امام بخاری نے یہ اس طرح کے جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن تو غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں، اور امتحان لینا بدعت ہے۔ بس اس شخص نے یہ ہنگامہ مچا دیا کہ انہوں نے قرآن کو مخلوق، انہوں نے کہہ دیا کہ میرا لفظی بالقرآن مخلوق، کہ میرا جو قرآن کا جو لفظ ہے، میں جو قرآن کا لفظ نکالتا ہوں وہ مخلوق ہے۔ تو اس نے یہ لفظ پورا جواب نقل نہیں کیا، اس نے صرف ایک ٹکڑا نقل کیا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کہ میرا قرآن کا جو لفظ ہے وہ مخلوق ہے۔ بس یہ فتنہ پیدا ہو گیا ان کے خلاف۔ محمد بن یحییٰ زحلی بھی کافی ان سے بدگمان ہو گئے۔ وہاں حنابلہ کا اثر تھا، یاد رکھو کہ حنبلی لوگ اس معاملے میں کافی شدت پسند واقع ہوئے تھے، اور وہاں کی حکومت پر حنابلہ کا اثر تھا۔ تو حنابلہ کا اثر تھا تو ان لوگوں نے امام بخاری کو ستانا شروع کیا، اور قید و بند تک کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ محمد بن یحییٰ زحلی نے فتویٰ دیا اور اعلان کیا، جو خود استقبال کر کے لائے تھے انہوں نے فتویٰ دیا، وہ ان کا ناقد بن گیا، دشمن بن گیا، اور اس نے فتویٰ دیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اور جو آدمی یہ خیال رکھتا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، وہ بدعتی ہے، وہ اس کی صحبت میں، اس کی مجلس میں جانا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسے شخص سے بات نہیں کریں گے جس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ بخاری کی مجلس میں جاتا ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کے پہنچے ہوئے آدمی تھے، اور حکومت کی سرپرستی ان کو حاصل تھی، سب سے پرانے وہاں کے مستند علماء میں پہلے سے تھے،
امام محمد بن یحییٰ زحلی کے اعلان کرنے کی وجہ سے سارے لوگوں نے امام بخاری کے پاس جانا چھوڑ دیا، تنہا پڑ گئے۔ یہاں تک صرف امام مسلم اور ایک احمد بن سلمہ کا نام ملتا ہے، یہ 2 آدمی صرف رہ گئے درسگاہ میں، باقی سارے کے سارے بھاگ گئے۔ بلکہ امام مسلم تو امام بخاری کو اس طرح پکڑ لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں محمد بن یحییٰ زحلی کو چھوڑ سکتا ہوں، امام بخاری کو نہیں۔ چنانچہ محمد بن یحییٰ زحلی سے انہوں نے بہت ساری حدیثیں لکھی تھی امام مسلم نے، امام مسلم نے سب کو واپس کر دیا، کہا مجھے آپ کی روایتوں کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی روایتوں کی ضرورت نہیں، میں اپنے استاد امام بخاری کو میں زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور مستقل ساتھ میں پکڑے رہے، اور آخر کار امام نیشاپور میں امام بخاری کے وہ جانشین بعد میں ہوئے، اور صحیح مسلم انہوں نے بعد میں لکھی امام مسلم نے، اور امام بخاری کو نیشاپور چھوڑ دینا پڑا، اور نیشاپور چھوڑ کے پھر بخارا میں آئے تھے۔ پھر بخارا میں بھی وہ واقعہ ہو گیا تھا ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہ پہلے بادشاہ نے کہا کہ وہاں کا جو گورنر تھا، حاکم تھا، لوگوں نے اصل میں چڑھایا کہ اسی طرح ان کو فتنے میں ڈالا جائے کہ ہمارے یہاں آ کر کے حدیث پڑھا دیجئے، بخاری شریف پڑھا دیجئے اور تاریخ کبیر پڑھا دیجئے۔ امام بخاری نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، علم کی زیارت کی جاتی ہے، علم خود کہیں نہیں جاتا ہے، العلم یزار ولا یزور، علم کی زیارت کی جائے گی، علم کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا وقت متعین کر دیجئے جس میں کسی میرے بچے ہوں دوسرے نہ ہوں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو اس طرح سے پھر یہ وہ مخالف ہو گیا اور لوگوں کو موقع ملا، اور آخر کار اس نے بخارا بھی جو ان کا اپنا وطن تھا ان سے بھی ان کو خروج کا حکم دیا کہ یہاں سے آپ نکل جائیے۔ پھر وہ واقعہ جو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پھر خرطنگ میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے یعنی یہ لوگ اس طرح پڑ گئے جو ان کے لیے فتنے کا سبب بن گیا، ایک صحیح بات کو، سچی بات کو توڑ مڑوڑ کر کے امام بخاری کو الزام لگایا، امام بخاری کی مجلسوں میں بیٹھنے پر بائیکاٹ کیا اور ان کو بدعتی قرار دیا، ان کے پاس ان کو ان کی صحبت کو ناجائز قرار دیا۔ یہ ایک چند وہی کلامی مسائل کو لے کر کے، جس میں سے سب سے بڑا مسئلہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا تھا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب میں جس کو موضوع بحث بنایا، وہ ان کے لیے بن گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچانے والے یہ حنبلی علماء ہوئے، جو شدت پسند حنبلی علماء تھے، جن کا ساری زندگی انہوں نے ساتھ دیا تھا اور ہمیشہ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں تھے وہ امام۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے، امام بخاری نے ساری زندگی اور اپنی ساری کتاب میں جتنا حنفیوں کو نشانہ بنایا کسی کو نہیں بنایا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل ایک مستقل ایک میں عنوان ہے، کتاب ہے، کتاب الحیل پوری کی پوری وہ اشارہ ہے، نشانہ ہے، تنقید ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ کے خلاف، کہ یہ لوگ ہیلوں کے جواز کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ، تفصیلات موجود ہیں، لوگوں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ اسی طرح قال بعض الناس بول کر کے، قال بعض 25 مقامات پر، بخاری کے 25 مقامات پر قال بعض الناس، بعض لوگوں نے یہ کہا۔ امام بخاری امام مالک سے روایت نقل کرتے ہیں اور امام احمد بن حنبل سے کی روایتیں نقل کرتے ہیں، امام شافعی کی نقل کرتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیتے کہیں پر بھی، ان پر تنقید کرنی رہتی ہے تو قال بعض الناس، اگرچہ کہ اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں، بعض اقوال میں دوسرے ائمہ بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ قال بعض الناس بول کر کے علمی اختلاف کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 25 مقامات ایسے ہیں جہاں پر قال بعض الناس بول کر انہوں نے تنقیدات کی ہیں۔ اسی طرح کتاب الحیل ان کی ہے، وہ امام حنفیہ کے بالکل خلاف ہیں۔ تو علمی سارا اختلاف حنفیوں سے انہوں نے ساری زندگی ان کا رد کیا اور تکلیف لیکن ان لوگوں نے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی کہ صاحب علم ہیں، صاحب تحقیق ہیں، ان کو علمی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، ان سے انتقام لینا، ان کو ستانا یہ جائز نہیں۔ لیکن حنابلہ نے ان کو تکلیف پہنچائی، جو ان کے ہم مسلک بھائی تھے، اگرچہ کہ یہ مطلب مقلد تھے کہ ایک مسئلہ الگ زیر بحث ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کو مقلد ہی مانتے ہیں،
کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی حنبلی کہتا ہے. تو شافعی ہوں یا حنبلی ہوں، انہی لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچائی جن سے ان کا علمی اختلاف بہت کم ہے. اور جو اختلاف ہوا وہ علمی اختلاف نہیں تھا، وہ صرف جو ہے نفس کی شرارت تھی، اور ان کو ڈاؤن کرنے کی ساری کوششیں تھی. ورنہ حقیقت میں دنیا جانتی ہے کہ افعال عباد مخلوق ہیں، الفاظ مخلوق ہیں، تلاوت مخلوق ہیں. اس کو جو ہے موضوع بحث بنانا ہی بے تکی بات تھی. لیکن بہرحال اس کو موضوع بحث بنایا گیا، ان کو تکلیف پہنچائی گئی. یہ بھی ایک دلچسپ اور ایک ان کی زندگی کا ایک عجیب المیہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا. امام بخاری کی ایک بڑی خصوصیت ہے ثلاثیات. 22 ثلاثیات ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں، جو انتہائی اعلی درجے کی سند ہے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے، یعنی ان کے استاد پھر صحابی. یہ بلند ترین نسبت ہے، جو 22 ثلاثیات ہے جو کسی کتاب میں نہیں. یہ 22 سندیں مختلف جگہ پر موجود ہیں. تو ان خصوصیات کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو لوگوں نے موضوع بحث بنایا، اور پھر اس کو سب سے بڑا مرجع قرار دیا. اور اس کی روایت کے بارے میں لوگ آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے. باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس کو باب قول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بابن قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ کتاب التوحید کا 58واں باب ہے. کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس جامع کی آخری کتاب ہے، اور جس کا نام الرد الجہمیہ بھی ہے. اس میں کل 58 ابواب ہیں. ان 58 ابواب میں سے یہ آخری باب ہے، یعنی 58واں باب. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کے دیگر ابواب میں علم کلام کے مسئلے پر اور فرق باطلہ کی تردید پر اور عقائد کے مسئلے پر گفتگو کی ہے، اس مسئلے میں بھی ایک اہم ترین مسئلے کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. اور جس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، وحی کے آغاز سے، کتاب بدل وحی سے، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان شروع کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اعمال اور عبادات وغیرہ کی بحث لے آئے. تو کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہوا. بخاری شریف کا آغاز کتاب الایمان سے ہوا، اور اس کا اختتام کتاب التوحید پر ہوا. تو ایمان کی اصل جڑ تو توحید ہی ہے. ایمان کا پہلا جزو ہے التوحید. انسان سب سے پہلے توحید پر ایمان لاتا ہے، پھر رسالت پر ایمان لاتا ہے، پھر یوم آخرت اور دیگر انبیاء پر ایمان لاتا ہے، پھر اعمال کا درجہ آتا ہے. تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں کتابوں میں بڑی مناسبت ہے کہ کتاب الایمان سے شروع کیا اور کتاب الایمان ہی پر ختم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان غلط عقیدے یا غلط نظریے سے انسان محفوظ رہے. غلط قسم کے فاسد خیالات، فاسد عقائد، غلط عقائد و نظریات سے انسان اپنی حفاظت کرے. تو ایمان کے تحفظ کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان ہے لیکن جہالت کی بنا پر یا بعض فرقوں کی بدماشی کی بنا پر ایسے خیالات اور عقائد انسان میں گھس جاتے ہیں کہ وہ ایمان رہتے ہوئے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے.
تو اس طرح سے کتاب الایمان اگر نفس ایمان ہے تو کتاب التوحید اسی کتاب ایمان ہی کا تکملہ اور تتمہ ہے، کہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک انسان عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ سے اپنے آپ کی حفاظت نہ کرے۔ تو اس طرح سے امام بخاری کی اس پوری کتاب میں تمام تراجم میں آپس میں ربط ہے، اور امام بخاری نے بڑے دقت نظر کے ساتھ اس طرح سے ابواب قائم کیے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی روایت جو بیان کی ہے امام بخاری نے، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ انما الاعمال بالنیات پہلی روایت ہے، وہ سب سے پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی، اور آخری روایت جو ابھی آ رہی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی مہاجر صحابی ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کا سبق دیا ہے کہ ہجرت انسان کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ ہجرت سے دو قسم، ہجرت کا دو معنی ہے۔ ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے مکان کو، جگہ کو چھوڑ کر جائے، جو ہجرت ظاہری ہے، اور ہجرت معنوی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو ترک کر دے، اپنی خواہشات کو ترک کر دے، اپنے غلط چیزوں کو ترک کر دے۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایت، اول کی روایت بھی اور آخری روایت بھی، مہاجر صحابی سے نقل کر کے اس بات کا درس دیا ہے کہ انسان کے لیے اصل چیز آخرت ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر آخر ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں مہاجر صحابہ کی روایت نقل کر کے امام بخاری نے یہ درس دیا ہے ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو۔ اسی طرح ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فقیہ صحابی ہے، افقہ الصحابہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے محدث صحابی ہیں۔ سب سے زیادہ روایت حدیث کس نے نقل کی ہے؟ امام حضرت ابو ہریرہ نے۔ وہ بھی تو حضرت ابو ہریرہ احفظ الصحابہ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ یاد رکھنے والے۔ حضرت عمر سب سے زیادہ افقہ الصحابہ ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے علم کو کامل ہونے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، حفظ بھی چاہیے اور فقہ بھی چاہیے، فکر و نظر بھی چاہیے، قوت استدلال بھی چاہیے، قوت فکریہ بھی چاہیے، اور حافظہ بھی چاہیے۔ تو اسی طرح دوسرے لفظوں میں کہو کہ نقول بھی چاہیے اور عقول بھی چاہیے، علوم منقولہ بھی چاہیے، علوم معقولہ بھی چاہیے، استدلال اجتہاد بھی چاہیے، اور قرآن و حدیث کے نصوص بھی چاہیے۔ بس ہماری تو یہ بھی سبق انہوں نے اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بے شمار اساتذہ سے پڑھا۔ امام بخاری نے بے شمار اساتذہ سے پڑھا ہے۔ استاد کی تعداد ایک دو نہیں ہے کہ گنتی کر لو کہ 5-6 استاد سے ہم نے پڑھا، نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی اس طرح مدرسوں کا نظام کو تھوڑی تھا، ایک ایک حدیث کے لیے کہاں کہاں سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے ایک چھت کے نیچے علم حاصل نہیں ہوتا تھا، مختلف شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کہاں، بغداد، کوفہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، حجاز مقدس، سمجھا نا، شام، دمشق، یہاں تک کہ پھر مصر بھی سفر کیا انہوں نے، مصر بھی گئے۔ تو مختلف جہاں جہاں علمی مراکز تھے وہاں انہوں نے سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ تو اساتذہ کی تعداد کم نہیں تھی،
جس شہر میں جاتے تھے وہاں بڑے بڑے اساتذہ سے ملتے تھے، بڑے بڑے محدثین علماء سے وہ ملتے تھے، اور اس کے بعد وہ کام کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے۔ 1080 اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو 1080 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، علم حدیث حاصل کیا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، تو اساتذہ کی تعداد کم نہیں ہے۔ اور جب خاص بات یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اساتذہ سے روایت بھی کرتے تھے، جن جن اساتذہ سے حدیث سنی یا روایت نقل کی، اس میں جہاں ان کے بزرگ تھے، مشائخ تھے، اساتذہ تھے، بعض ایسے اساتذہ بھی ان کے ہیں جو تابعین سے نقل کرتے تھے، یعنی تبع تابعین اساتذہ ان کے، تبع تابعین ہیں اساتذہ میں، تو تابعین سے روایت نقل کرتے تھے، ایسے اساتذہ سے پڑھا انہوں نے، بعض ان کے بعد والوں سے پڑھا۔ اب بعض ایسے راوی ہیں ان کے جو ان کے ساتھی ہیں، اپنے ساتھیوں سے روایت نقل کی۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں بلکہ اپنے شاگردوں سے روایت نقل کی انہوں نے، بعض ایسے ہیں لوگ ہیں جو ان کے شاگرد تھے، ابو حاتم نے بھی ان سے کچھ پڑھا، ابو حاتم رازی سے روایت نقل کرتے ہیں، اپنے رفقا سے، اپنے ساتھیوں سے روایت نقل کرتے تھے، محمد بن یحییٰ زہلی ان کے ساتھی تھے، ان سے روایت نقل کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہی یہی تھا کہ وہ انسان محدث کامل اور پورا عالم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ساتھ اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں تک سے روایت نقل کرے۔ اپنے شاگرد کی بھی روایت نقل کرتے تھے کہ میرے شاگرد نے یہ بات نقل کی۔ تو سوچے امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے پہلے باب میں اور آخری باب میں خاص مناسبت یہ پیدا کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے استاذ تھے حمیدی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت حمیدی کے حوالے سے نقل کی ہے، حمیدی جو ان کے خاص استاذ تھے ان سے نقل کی ہے، اور آخری حدیث انہوں نے جو یہاں پر موجود ہے احمد ابن اشکاب کے حوالے سے نقل کی۔ تو پہلی روایت حمیدی کے حوالے سے، علامہ حمیدی، اور آخری روایت احمد ابن اشکاب کے حوالے سے۔ دونوں کے اندر حمد کا مادہ ہے کہ نہیں؟ حمد کا مادہ دونوں میں، حمیدی میں بھی حمد ہے اور احمد بن اشکاب میں بھی حمد ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے حمد کی طرف راجع ہے۔ یہ بھی ایمان کا بڑا حصہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں شروعات کس سے ہوئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس طرح اول و آخر اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا حمد ہے۔ تو اس طرح امام بخاری نے بڑی مناسبت اور بڑی حکمت کے ساتھ ابواب کو قائم کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے کو یہاں پر باب قول اللہ کے ذریعے سے پھر آخری جگہ انہوں نے عطا فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ باب ہے، یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا اس زمانے میں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو وزن کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اسی کے لیے باب قائم کیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم موازین قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے۔ موازین میزان کی جمع، اور قسط کے معنی آتا ہے انصاف، عدل۔ ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن جو حساب ہوگا، لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ اس سے خود ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام کے اعمال کو وزن کریں گے، ہر ایک کا عمل وزن کیا جائے گا، چاہے وہ کسی طرح کا بھی عمل ہو، ہر انسان کے عمل کو وزن کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اسی کو انہوں نے عنوان لگایا ہے
اپنے باب کا، اور قرآن کریم کی آیت سے استدلال بھی کیا۔ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ۔ معتزلہ اس بات کا قائل تھا کہ انسان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وزن نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وزن اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان اعمال جو ہے آراز کے قبیل سے ہے، وہ کوئی دکھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ سامان ہے، دو طرح کی چیز ہوتی ہے، آیان اور آراز۔ آیان کے معنی سامان، جو نظر آتا ہے، چھو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اس کو وزن کیا جا سکتا ہے۔ آراز کو کیسے وزن کیا جائے گا، نماز کو کیسے وزن کیا جائے گا، روزہ کو کیسے وزن کیا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو معتزلہ اس وجہ سے اعمال کے وزن کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ امام بخاری جبکہ تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ خود قرآن کریم میں کئی آیتیں اس موضوع پر موجود ہے۔ ایک جگہ ہے کہ والوزن یومئذ الحق، قرآن میں الوزن یومئذ الحق، وزن کرنا اس دن حق ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا وزن بڑھ جائے گا قیامت کے دن وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا وزن گھٹ جائے گا وہ خسارے میں ہوں گے۔ صاف اس میں وضاحت ہے، ثقلت موازینہ، جس کے ترازو کا وزن بڑھ جائے گا وہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر ہے من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ صاف صاف ہے۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے میزان، جس کا ترازو بھاری ہو جائے گا، اس کا وہ عیش میں رہے گا، پسندیدہ زندگی گزارے گا، اور جس کا وزن گھٹ جائے گا وہ گھاٹے میں جائے گا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو قرآن کریم میں اس طرح کی بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اعمال کے وزن کا تذکرہ کیا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ آراز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے کہ کس چیز کو وزن نہیں کر سکتا۔ پہلے زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہی، چونکہ اس زمانے میں ایک ہی راستہ تھا کہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھ کر کے اس کو سمجھا دیا اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی آراز ہیں، ان کو جسم کی شکل دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جسم کی شکل دے کر پھر اس کو وزن کریں گے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال کو بے عینہ ہی وزن کیا جائے گا، چاہے اس کو جسم کی شکل دے کر وزن کیا جائے یا بغیر جسم کی شکل دے کر، بہرحال اعمال کو بے عینہ ہی وزن کیا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس دور میں اس کو سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو ابدی کتاب ہے، اللہ کے سامنے تو سارے دور ہیں، سارے ادوار ہیں، کس دور میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ اس دور میں دیکھو ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، انسان کے جسم کی حرارت، ٹیمپریچر، یہ کیا ہے؟ میزان۔ ان لوگوں نے اصل سمجھانے کہ میزان صرف اس چیز کا نام ہے جو کلو اور بٹا لے کر کے جو وزن کرتا اسی کو صرف میزان سمجھتے۔ میزان ہر چیز کو جانچنے کے آلے کا نام میزان ہے، اس کے مقدار، اس کے قدر، اس کی حکمت، حرارت، برودت کو جانچنے کا نام۔ بدن میں کتنی گرمی ہے آپ نے ٹیمپریچر سے پتہ لگا لیا۔ ابھی اس وقت دنیا کے موسم میں کیا ٹیمپریچر ہے، دیکھو وہ گھڑی بتا رہی کتنا ٹیمپریچر ہے۔ زلزلہ ہوتا ہے تو زلزلہ کس قدر حرکت کر رہا فوراً بتا رہا۔ سمندر میں کس طرح سے پانی ہے، کیا اس کا مد و جزر ہے، وہ اس کو بتاتا ہے۔ تو آج تو دنیا کے، آج تو سمجھنا اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس سے آج کے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ معتزلہ انتہائی درجے کے احمق تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کر کے اور یہ بتا کر کے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اپنی نادانی کا ثبوت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انہوں نے ایک گناہ انکار کیا ہے، جو کہ نصوص سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، حدیثوں میں سے ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا نام حدیث بطاقہ ہے، مشہور حدیث ہے۔ اس میں حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا
اور اس بندے سے کہے گا، اس بندے کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 99 بڑے بڑے دفتر، بڑے بڑے دفتر، اونچے اونچے دفتر میں رجسٹر، موٹے موٹے بڑے بڑے موٹے موٹے رجسٹر ایک شخص کے اعمال کا اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، فرشتے لے کر آویں گے، اور وہ پورا کا پورا رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک رجسٹر نہیں، 99 رجسٹر، اب پورا رجسٹر کا ایک ایک پیج، ایک ایک صفحہ اس کے گناہوں سے، اس کی بدعمالیوں سے، اس کی سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے اپنی کتاب کو پڑھو، اقرا کتابک وکفیٰ بنفسک اليوم حسیبا، اپنا روز نامچہ پڑھو جو فرشتوں نے تیار کیا ہے، تمہارے روز کے اعمال کا جو رجسٹر تیار ہوا ہے، روز نامچہ، اس کو پڑھ کے دیکھ لو کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ بندہ پڑھے گا پورے کو اور دیکھے گا کہ ایک ایک کچا چٹھا، چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا اس میں جو چیز درج کی گئی ہے کوئی زیادہ تو نہیں درج کر دیا، کوئی غلط تو نہیں کیا، تم پر کسی نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، اس میں کوئی چیز بھی کمی بیشی نہیں، بالکل صحیح کا صحیح سے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں؟ کہا کہ یا رب العالمین میں نے گناہ کیے ہیں۔ تو اب تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ بس آپ کے فضل پر ہے، میں تو اس کا مستحق ہوں کہ اس کی سزا مجھے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے رکو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا ایک عمل ہے جو رکھا ہوا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا وہ عمل پیش کیا جائے گا، ایک پرچی رہے گی چھوٹی سی، ایک چھوٹی سی پرچی، اور یہاں رجسٹروں کی تعداد 99، اونٹ سے بھی بڑے بڑے رجسٹر، اور ادھر ایک پرچی بطاقہ جس کو کہتے ہیں، ایک بطاقہ پیش کیا جائے گا، اور اس پر رہے گا کہ اس بندے نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ترازو کے ایک پلڑے پر یہ سارے رجسٹر رکھو، اور دوسرے پلڑے پر اس کو رکھے۔ بندہ کہے گا پروردگار ایک پرچی کا دام ادھر ایک رجسٹر، کیا فرق پڑے گا؟ ہم تو وزن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک پرچی کا کیا وزن ہو سکتا ہے، ہم تو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ بندہ ظلم مت کرو، جلدی مت کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پہلے وزن کرنے دو۔ پھر وہ پرچی ایک پلڑے پر رکھی جائے گی، ایک طرف سارے رجسٹر رکھے جائیں گے، اس پرچی کا وزن بڑھ جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا، کہے گا بندے دیکھا تم نے اس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کو جس خلوص سے تم نے پڑھا، اس میں اتنا گہرائی ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے، اس میں اتنا وزن ہے، اس نے سارے رجسٹروں کو مات کر دیا، جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ حدیث میں، اس کو حدیث سے بتا، اس میں صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے اعمال کا وزن ہوگا، سارے رجسٹر کس طرح وزن کیے جائیں گے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طرح سے انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے کہ کون انسان کس کام کو کیا کام کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وزن کیے بغیر بھی اللہ کو سب معلوم ہے کہ کسی انسان کے اعمال کا کیا وزن ہے، اللہ کو وزن کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وزن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وزن کرنے کی ضرورت ہے۔ بندہ تو انکار کر سکتا ہے نا، کوئی مجرم کہتا ہے کہ ہم نے جرم کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے وزن کو کر کے یہ حجت ثابت کریں گے، حجت تمام کریں گے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے، اور غلط طریقے سے نہیں کیا ہے، تم اپنے انجام کے تم خود ذمہ دار ہو، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے فرشتے یا اللہ کے رسول ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کریں گے، ورنہ اللہ کو نہ وزن کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر پوچھے جنت یا جہنم میں ڈال دے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کا دن جو ہوگا وہ انصاف کے ایک ایک تقاضے کی تکمیل کا دن ہوگا، اس میں کوئی چیز بھی اس کے خلاف نہیں اللہ کرے گا، چاہے اللہ قادر ہر چیز پر۔ اسی لیے ایک دن کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے میں کیوں مسکرا رہا ہوں، کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بھی حجت کرتا ہے، بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ویسے جواب بھی دیتے ہیں۔ بندہ یہ کہے گا قیامت کے دن جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا اور کہے گا، سارے رجسٹر تیار کر دیے جائیں گے جو فرشتوں نے لکھے ہیں، سارے گواہ پیش کر دیے جائیں گے، تو بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، آپ اس وعدے پر قائم ہیں؟ کہا ہمیں وعدے پر قائم، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ تو آپ جو میں جہاں تک آپ جو گواہ لے کر آئے ہیں، جتنے گواہ ہیں، میں تو کسی کی گواہی اپنے علاوہ کسی کی گواہی میں مانتا ہی نہیں، اپنے علاوہ کسی کی گواہی نہیں مانتا ہوں میں خود سچ بولتا ہوں، میری گواہی میں خود اپنے بارے میں دوں گا، دوسرا آدمی ہو سکتا دشمنی میں ہم سے کچھ کہہ رہا ہو، ہم کسی کی گواہی نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ایسی بات ہے، اچھا ٹھیک ہے تمہاری گواہی چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی زبان پر مہر مار دیں گے، زبان سے اب نہیں بولنا، اور اس کے بعد اس کے بدن کے تمام اعضاء کو اللہ گویائی عطا فرما دیں گے، بولنے کی طاقت عطا فرما دیں گے، اور کہیں گے انسان کے تمام اعضاء تم لوگ خود بتاؤ کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے۔ تب سارے گناہ ایک ایک کر کے قبول کرنا شروع کرے گا، ہاتھ کہے گا، پاؤں کہے گا، ہر ایک، آنکھ کہے گی، سب ہر عضو انسان کا اس دن خود گواہی دے دے گی۔ تب یہ کہے گا اپنے اعضاء کو کہ غارت ہو تمہیں، تمہارے آرام پہنچانے کے لیے، مزہ لینے کے لیے تمہیں سارا کام کرتا تھا، تم آج میرے خلاف گواہی دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے حجت پوری کریں گے اور گواہی پوری کریں گے، اس کے بعد پھر کہیں گے کہ اب گواہی مکمل ہو گئی۔ تو اس روایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان کیوں قائم کریں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ میزان ایک ہوگا کہ کئی ہوگا، ترازو ایک ہوگا کہ کئی ہوگا۔ کئی علماء کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے میزان ہوں گے، کیونکہ ہر چیز کا میزان الگ الگ ہوتا ہے، ہر عمل کا میزان الگ الگ ہوگا، الگ الگ حساب سے ہوگا۔ ایک عمل کا ایک طرح کا میزان نہیں ہے کہ ایک ہی پر سب کو تول دیا جائے، بلکہ ظاہری اعمال کا الگ، باطنی اعمال کا الگ، دن کے اعمال کا الگ، رات کے اعمال کا الگ، سب کے الگ الگ یعنی اعمال کے ترازو ہوں گے۔ یہ بہت سارے علماء کا کہنا ہے، جبکہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی میزان پر سارے کو یعنی وزن کر دیا جائے، ایک ہی میزان اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، ایک ہی میزان قائم کرے گا، اور اسی میزان پر اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو وزن کر دیں گے۔ تو جب ایک ہی میزان ہوگا تو اس میزان میں آٹومیٹک صلاحیت ہوگی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر ایک کے الگ الگ میزان بنائے، بلکہ ایک ہی ترازو ہے، ایک ہی میزان ہے، اور اتنا آٹومیٹک ہے کہ وہ اعمال ظاہری کو بھی وزن کرتا ہے، اعمال باطنی کو بھی وزن کرتا ہے، دل دماغ کی کیفیت کو بھی، قلب کو بھی، نماز کو بھی، جو چیز وہاں پر جاتی ہے وہ اسی ٹائپ سے بن جاتا ہے وہ ترازو۔ جو دنیا میں آج کل آٹومیٹک ہزاروں مشینیں ہیں، اب تو سمجھنا کوئی آسان مشکل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو دسوں ہزار میزان بنانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی میزان پر ہزاروں انسانوں کے اعمال ایک ساتھ بھی وزن کیے جا سکتے ہیں، الگ الگ بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا اعمال ایک ساتھ رکھا جائے گا، اور سب کا ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں اس کا وزن، ٹیمپریچر اور اس کے وزن کو اللہ تعالیٰ بتانے پر قادر ہے۔ لیکن جو لوگ یہ بات کہتے تھے کئی میزان ہوں گے، وہ اس بات سے استدلال کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، کہ ہم ترازو قائم کریں گے، میزان قائم کریں گے۔ بہت سے موازین جمع ہیں، تو جمع کا مطلب یہ ہے کہ کئی میزان قائم ہوں گے، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو
لیکن دوسرے علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی میزان ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جمع جو ہے وہ جمع تفخیم ہے، جمع تعظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ عظمت کی وجہ سے، یعنی وہ میزان اتنا بڑا ہوگا کہ اس میزان کے عظمت کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، موازین، چونکہ جمع کبھی کبھی تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے بھی لائی جاتی ہے، مفرد بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس کو جمع کے طور پر اس لیے لاتے ہیں تاکہ اس کی عظمت شان ظاہر ہو۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نحنوک سے مخاطب کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اللہ تو واحد ہے۔ اس طرح سے بہت سی مثالیں موجود ہیں قرآن و حدیث میں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یا محاورات میں جمع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر وہ حضرات کہتے ہیں کہ نزع الموازین میں موازین کو جمع ہونے سے لازم نہیں آتا ہے کہ کئی ترازو ہونا ضروری ہے۔ بہرحال صحیح حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، کہ علماء نے اپنے اپنے اجتہادات، اپنے اپنے خیالات بیان کیے ہیں۔ الموازین یہ میزان کی جمع ہے۔ میزان یہ وزنہ سے بنا، اصل میوزان تھا، میوزان، لیکن اصول یہ ہے کہ واو سے پہلے جب کسرہ ہوتا ہے تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تعلیل کے اندر ہوتا ہے، تو اس طرح سے میوزان کو میزان بنا دیا گیا، یہ اس میں اعلیٰ ہے، اسی کی جمع موازین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم موازین کو، انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے، قیامت کے ہم رکھیں گے، موازین کو قائم کریں گے انصاف کے قیامت کے دن کے لیے۔ اسی طرح سے حدیث پاک ہے کہ الفاظ ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور انسان کا قول دونوں وزن کیا جائے گا۔ بعض نسخوں میں اقوالہم ہے، ان اعمال بنی آدم واقوالہم، انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال دونوں وزن کیے جائیں گے، کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس پر عنوان قائم کیا ہے ان حضرات کی تردید میں جو کہ اعمال کے وزن کے قائل نہیں۔ اس میں جو آیت آئی، آیت کا جو لفظ آیا ہے نزع الموازین القسط میں، اس مناسبت سے ایک لفظ آتا ہے القسطاس۔ قسط کے معنی بھی عدل ہی کے، انصاف کے ہیں، قسطاس کے معنی بھی عدل ہی کے ہیں۔ قرآن کریم میں قسطاس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ وزنوا بالقسطاس بھی یا قسطاس بھی دونوں طرف پڑھا گیا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو وہاں بھی وزن کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا القسطاس بول کر کے، کہ القسطاس یا القسطاس اس کے معنی بھی عدل ہی ہے، قسط ہی سے اس کا مادہ ایک ہی ہے، قسط، اسی سے یہ سارے الفاظ نکلے ہیں، العدل۔ تو القسطاس یا القسطاس جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہ عدل کے معنی میں ہے، اور رومی زبان کا لفظ ہے، یہ الفاظ رومیہ میں سے۔ اور اب رہی یہ بات کہ رومی زبان کا لفظ یہ قرآن کریم میں کیوں ہے؟ قرآن کریم تو عربی زبان کی کتاب ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے رومی زبان کے الفاظ سے کیوں مدد لے لی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، جو کسی بھی کتاب کو عربی یا اعجمی یا رومی یا فارسی کہا جاتا وہ اس کے اکثر کے اعتبار سے، اکثر کتاب کا اکثر حصہ عربی میں ہے تو اس کو عربی کتاب کہا جائے گا۔ تو اگر چند الفاظ اگر رومی زبان کے یا کسی اور عبرانی زبان کے یا کسی اور زبان کے الفاظ آ جاتے ہیں تو اس سے کتاب کی مجموعی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح سے جو لفظ، کوئی لفظ اگر کسی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اس اپنے معنی کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے اور عربی زبان میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے قرآن کی عربیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ رومی زبان کا بھی لفظ ہو سکتا ہے یہ، اور عربی زبان کا بھی لفظ ہو سکتا ہے،
کسی یعنی لغات میں بھی توارد ہوتا ہے، یعنی ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے ایک زبان میں اگر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تو اسی معنی کے لیے دوسری زبان میں بھی وہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں لغات کا توارد یا اتحاد۔ تو اس لیے کہا جائے گا کہ قسطاس جس طرح رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قسطاس اور قسط کی تشریح کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ وقال کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کے معنی انصاف کرنے والا، اسی کا مصدر ہے قسط۔ دیکھو اصول کے مطابق تو قسط مصدر نہیں ہونا چاہیے، اقساط مصدر ہونا چاہیے، باب افعال سے نا مقسط باب افعال سے ہے، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط۔ تو المقسط کا مصدر قسط نہیں بلکہ اقساط ہونا چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں قسط ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مادہ سے بحث ہے۔ یہاں پر امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مقسط کا بھی کی اصل قاف سین تا ہے، اور اقساط کی بھی اصل جو ہے قاف سین تا ہے، حروف زائدہ کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اور اصل لفظ کی طرف گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بجائے اقساط کہنے کے قسط کہہ دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو جو لفظ قسط ہے جو مقسط کا مصدر ہے، مقسط کے معنی آتا ہے وہو العادل، عادل کے معنی میں، انصاف کرنے والے کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہی قسط کو اگر تم بجائے افعال کے یعنی مزید کے مجرد میں لے جاؤ، ثلاثی مجرد قسط یقسطوں میں لے جاؤ، تو اس کا معنی الٹا ہو جاتا ہے، یعنی انصاف کے بجائے اس کا معنی ظلم کیا جاتے ہیں۔ قاسط کے معنی ظالم کے آتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کو ظالم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے مجرد میں اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور باب افعال میں اس کا معنی دوسرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ القسط گویا کہ ذو معنی لفظ ہے، یعنی دو متضاد معنی کا حامل ہے، کہ انصاف بھی اس کا معنی ہے اور ظلم بھی اس کا معنی ہے، یعنی دو متضاد معنی کا بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس طرح ایک ایک لفظ کی انہوں نے تشریح کی ہے اور باب قائم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ روایت بیان کی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں احمد بن ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص استاد ہیں۔ پہلی حدیث ہے حدثنا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا حضرت احمد ابن اشکاب نے۔ دیکھو احمد ابن اشکاب بھی پڑھا گیا ہے اور احمد بن اشکاب بھی پڑھا گیا ہے۔ اشکاب اور اشکاب دونوں الفاظ ہیں۔ اس کو منصرف بھی پڑھا گیا ہے، غیر منصرف بھی پڑھا گیا ہے۔ منصرف کا معنی ہے کہ اس پر اعراب آئے گا، تو اگر منصرف ہوگا تو اس کا معنی ہوگا، اس کو پڑھا جائے گا حدثنا احمد بن اشکاب، یہ منصرف ہو جائے گا۔ اگر یہ غیر منصرف ہے تو اس پر پڑھا جائے گا احمد بن اشکاب یا احمد بن اشکاب۔ غیر منصرف کیوں ہوگا؟ غیر منصرف میں دو سبب ہونا چاہیے نا، یہ سب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو غیر منصرف اس لیے کہ اس میں جو ہے عجمیت ہے اور علم ہے، دو وصف موجود ہیں، علم بھی ہے یعنی نام ہے، اور عجمی لفظ ہے، تو اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ اور احمد بن اشکابہ اکثر کتابوں نسخوں میں ہم نے اسی طرح دیکھا ہے، لیکن بعض حضرات اس کو عربی مانتے ہیں کہ یہ لفظ اشکاب یا اشکاب یہ عجمی لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے، عجمی لفظ نہیں ہے، تو اس کے حساب سے صرف علم رہے گا، ایک صفت رہ جائے گا، تو صرف ایک صفت کی بنا پر کوئی حرف جو ہے کوئی لفظ منصرف وہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے۔ تو ان حضرات کے مطابق جو لوگ اس کو عجمی قرار نہیں دیتے ہیں بلکہ عربی قرار دیتے ہیں، عربی لفظ قرار دیتے ہیں، ان کے حساب سے یہ لفظ منصرف ہے اور عبارت پڑھی جائے گی احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب۔ پر احمد بن اشکاب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا نام ہے،
یہ سب یاد رکھو. ان کا یہ لقب ہے، یہ احمد بن اشکاب ان کا لقب ہے احمد، ورنہ ان کا جو اصل نام ہے، اصل نام مجمع ہے. اور کنیت ابو عبداللہ. اور ایک تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتاب میں ایک لفظ ہے الصفار، صاد سے، الصفار الحضرمی مشہور ہے، یعنی اس نام سے روایتیں نقل کرتے ہیں، الصفار الحضرمی. تو وہ بھی یہی ہے. احمد ابن اشکابی کو بعض کتابوں میں یا بعض روایات میں الصفار الحضرمی کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اس لیے ان سب میں فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہ سمجھو کہ الگ الگ آدمی ہیں. احمد ابو عبداللہ ابن اشکاب الصفار الحضرمی، یہ مصر میں رہنے والے، مصر کے رہنے والے تھے، مصر ہی میں رہتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بھی ان سے مصر میں ہوئی ہے. تمہاری سن 217 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ملے ہیں. مصر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے 217 میں، 217 ہجری میں. اور ان کا انتقال ہو گیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان استاذ کا، احمد بن اشکاب کے جو استاذ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے 218 میں. 17 یا 18، 17 کے اخیر میں یا 18 کے شروع میں احمد ابن اشکاب کا انتقال ہوا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 256 میں، یعنی کافی دن اس کے بعد. یہ بھی کچھ جوانی کا ٹائم تھا امام بخاری رحمۃ اللہ. مصر میں ان سے ملاقات ہوئی، یا مصر ہی میں انہوں نے یہ روایت ان سے، یا جتنی بھی حدیثیں ان سے حاصل کی ہے مصر میں حاصل کی. احمد ابن اشکاب فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن فضیل نے. محمد ابن فضیل احمد ابن اشکاب کے استاذ ہیں. محمد ابن فضیل کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لو کہ محمد ابن فضیل پر شیعیت کا الزام ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ یہ شیعہ تھے، اور امام بخاری نے ان کی روایت کو کیوں جگہ دے دی اپنی کتاب میں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھے. اس زمانے کا ایک مزاج یہ تھا کہ جو لوگ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، امام حسن و حسین یا اہل بیت سے، تو متشدد لوگ اس زمانے کے ان کو کہتے تھے کہ اتنی محبت رکھتا ہے، ہمیشہ انہی کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو شیعہ کہنے لگتے تھے. تو شیعہ کے معنی محبت کے بھی آتے، شیعان علی، حضرت علی کو چاہنے والے، ان کے طرز عمل پر شیعہ، ان کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو بھی شیعہ کہتے تھے. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ لو کان حب آل محمد رفضا، لو کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافض. کہ اگر آل محمد یعنی اہل بیت سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اہل بیت سے محبت کرنا کا نام شیعیت ہے تو رافضیت ہے، تو جنات اور انسان پوری دنیا گواہ ہو جائے کہ میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں. یہ شعر ان کی زبان سے جو نکلا ہے، یہ بڑے درد کے ساتھ نکلا. بڑے سمجھیے کہ یعنی لوگوں نے اتنے الزامات لگائے ہوں گے کہ تب جا کے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ اگر اسی کا نام رافضیت ہے، اسی کا نام شیعیت ہے، تو دنیا گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں. تو اس سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اہل بیت سے محبت کرنا بھی جرم تھا، اور اس کا اظہار کرنا بھی جرم تھا. تو اہل بیت سے محبت کرنے کے الزام میں، جرم میں، لوگ کبھی شیعیت کا الزام لگا دیتے تھے، کبھی رافضیت کا الزام لگا دیتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اہل بیت سے محبت کرتے رہے، اس کے لیے ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو اس لیے یہی محققین کا بیان یہ ہے کہ محمد ابن فضیل پر جو شیعیت کا الزام ہے وہ حقیقت میں درست نہیں ہے. وہ محبت اہل بیت کی بنا پر یہ الزام ان پر لگا ہے، ورنہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت معتبر راوی ہیں، ثقہ ہیں. اور ان کے ثقہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ محمد ابن فضیل سے روایت کرنے والوں میں حضرت سفیان ثوری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور حضرت اسحاق ابن راہوے ہیں. ایسے جلیل القدر محدثین نے ان سے روایت نقل کی ہے.
امام بخاری تو ان کے بعد کے لوگوں میں، تو اس لیے ان کے اوپر یہ الزام لگانا یہ بالکل غلط ہے۔ محمد بن فضیل کے استاد ہیں حضرت عمارہ ابن القعقاع۔ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع۔ حضرت عمارہ ابن القعقاع کے استاد ہیں حضرت ابو زرع عن ابی زرعۃ۔ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام حرم ہے۔ ابو زرعہ کنیت ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ حرم۔ بعض نے ان کا نام عبداللہ بتایا ہے، بعض نے عبد الرحمن بتایا۔ حرم یا عبداللہ یا عبد الرحمن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے دیکھا تھا، حضرت علی کی زیارت حاصل ہوئی تھی، اور یہ ایک بزرگ صحابی کے پوتا ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی روایتیں کئی جگہ آئی ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوتا ہیں۔ یہ حضرت ابو زرعہ کا تعارف ہو گیا۔ اور حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، ابھی بتایا ہم نے کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے محدث صحابی اور مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا اصل نام جو جاہلیت میں تھا، عہد جاہلیت میں، عبد الشمس، سورج کے بندہ، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام رکھ دیا گیا عبد الرحمن۔ اصل نام عبد الرحمن ہے، بعض لوگوں نے ان کا نام عبداللہ بھی بتایا، تو عبداللہ یا عبد الرحمن ان کا اصل نام ہے، اور ان کے باپ کا نام صخر ہے، ابن صخر۔ تو اس طرح عبداللہ یا عبد الرحمن ابن صخر یہ اصل نام ہوا۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور انہوں نے 78 برس عمر پائی ہے، 78 برس عمر پائی ہے، اور سن 59 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سن 59 ہجری، 5 اور 9، 59 ہجری میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہے۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت کیسے بن گئی؟ حضرت ابو ہریرہ کا خود بیان یہ ہے کہ مجھے ایک بلی سے بڑی محبت تھی، دن بھر بلی کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، اور رات جب ہوتی تھی تو گھر پہ درخت تھا، گھر کے احاطے میں، اس بلی کو اس درخت پہ رکھ دیتے تھے، رات میں اپنا سو جاتے تھے، پھر صبح ہوتی تھی پھر بلی کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے تھے۔ تو اس لیے لوگوں نے ان کو بلی کا باپ قرار دے دیا کہ ابو ہریرہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات بیان فرمائی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹائٹل اور یہ خطاب حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے خود دیا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک بار دیکھا کہ ان کی جو آستین ہے، اس آستین میں بلی چھپی ہوئی، تو چھوٹی چھوٹی بلی عرب میں ہوتی ہے، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، تو دیکھا کہ بلی آستین میں بیٹھی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، اے ہریرہ کا باپ، بلی کا باپ۔ تو بہرحال جو بھی وجہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب، ایسا کنیت نہیں کہہ سکتے چونکہ حقیقت میں بلی کے باپ تو تھے نہیں، لقب جو ان کا ہے یہ مشہور ایسا ہوا کہ اصل نام کو لوگ بھول گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو امام بخاری کی اس کتاب کی آخری روایت ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ پر نقل کی ہے۔ بخاری میں صرف یہیں پہ روایت نہیں آئی ہے، بلکہ امام بخاری نے اس روایت کو 3 جگہ پر نقل کیا ہے،
اور امام بخاری کے یہاں تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری کسی بھی چیز کو مقرر نقل کرتے ہیں تو مقرر نہیں ہوتی ہے وہ، یا تو سند کا فرق ہوتا ہے، استاذ کا فرق ہوتا ہے، متن کا فرق ہوتا ہے، کبھی کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی لمبی ہے، چھوٹی ہے، مختصر ہے، کبھی بھی مقرر بیان نہیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایک جگہ 3 جگہ نقل کیا ہے۔ ایک جگہ کتاب الدعوات میں، کتاب الدعوات، کتاب الدعوات میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہاں پر امام بخاری کے استاد ہیں زہیر ابن حرب، زہیر ابن حرب کے حوالے سے کتاب الدعوات میں یہ روایت آئی ہے۔ اس کے بعد یہ روایت امام بخاری نے کتاب الایمان والنذور میں نقل کی ہے، کتاب الایمان والنذور میں نقل کی ہے۔ وہاں پر استاد ہیں حضرت قتیبہ بن سعد، حضرت قتیبہ بن سعد کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور تیسری جگہ یہاں ہے جس کو آخری حدیث کا درجہ حاصل ہے، اور یہاں پر استاد ہیں حضرت احمد ابن شکاب کے حوالے سے۔ البتہ ان تینوں استاد امام بخاری کے ہیں، چاہے وہ حضرت زہیر بن حرب ہوں، چاہے حضرت قتیبہ بن سعد ہوں، چاہے حضرت احمد ابن اشکاب ہوں، یہ تینوں کے شیخ ایک ہی ہیں، محمد ابن فضیل۔ تینوں کے استاد حضرت محمد بن فضیل ہی ہیں۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو 3 مقامات سے پر ذکر کرتے ہوئے تینوں کی الگ الگ تینوں استاذوں کی روایتوں کو انہوں نے جمع کر دیا مختلف مقامات پر، اور پھر یہاں پر یہ روایت نقل کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمتان حبیبتان، 2 کلمے پیارے ہیں الرحمن کو، اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، یہی ترجمۃ الباب ہے کہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ جو نزع الموازین کا مضمون ہے یہ یہاں پر ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے کہ اللہ کے یہاں 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو انتہائی محبوب ہیں اور زبان پر انتہائی ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے، ترازو پر بہت بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں کلمے محبوب ہیں۔ پہلا اس کلمے میں یعنی اس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں 3 صفات ہیں، بڑی بڑی اہم صفات جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، رحمان کو بہت محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمان محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات یعنی تنزیہ، یعنی تمام عیوب سے پاک ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات تحمید بھی موجود ہیں۔ صفات تنزیہ اور صفات تحمید کا جامع یہ تسبیح ہے، یہ جامع جملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان کے معنی آتا ہے اللہ تمام عیوب سے پاک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، سبحان اللہ، تو تمام عیوب سے پاک ہے، صفات تنزیہ۔ اور تحمید بحمدہ یا اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ تمام عظمتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ثابت کی گئی ہیں، تمام کمالات ثابت کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے بری قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسا جامع جملہ جس میں اللہ کی تمام صفات حمد بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے تمام صفات تنزیہ کا بھی بیان ہو، یہ تو جامع ہو گیا، جامع ترین ہو گیا، اور یہی حاصل ہے پورے دین کا، یہی حاصل ہے پورے ایمان کا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے انسان کو کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور تمام کمالات اور تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین کا جو معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ قل هو اللہ احد لم یکن لہ کفوا احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جامع ترین جملہ ہے۔ اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بے انتہا بھاری ہیں، بھاری نہیں ہلکے ہیں،
یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ دونوں جملہ، یہ دونوں کلمے اتنا پسند ہیں، تو اب لگتا ہے کہ اتنا پسند ہے تو بہت زیادہ وزنی ہوگا، اس کا مطلب اتنا کرنا، اللہ کو جو چیز پسند ہے اس کو کرنا آسان نہیں ہوگا. یہ خیال پیدا ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں کرنا آسان ہو کہ نہ ہو، ہم کر سکیں کہ نہ کر سکیں، ہم نبھا سکیں کہ نہ نبھا سکیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد کہا کہ اللہ کو بے انتہا پسند تو ضرور ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ بہت بھاری ہے. خفیفتان علی اللسان، مشکل نہیں ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، بہت آسان ہے. آسانی کے ساتھ تم اس جملے، دونوں کلمے کا تلفظ کر سکتے ہو. تو وہ خفیف ہے، ہلکے ہیں. ہلکے دیکھو، کسی بھی لفظ کے ہلکا ہونے کے لیے ایسا لفظ ہونا چاہیے جس کو ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. بعض الفاظ کو ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے مستشزرات یا تکأتم، کتنا مشکل ادا ہو رہا. مستشزرات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علیہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی زبان پر. دیکھو، کسی لفظ کو مشکل ہونے کے لیے حروف شدت ہیں، 8 قسم کے حروف شدت ہیں، جس کا نام ہی رکھا گیا مشکل، حروف شدت. اگر 8 حروف شدت میں سے کسی لفظ میں کسی جملے میں، کسی لفظ میں وہ 8 حروف میں سے کوئی ایک حرف پایا جاتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے. حروف شدت کتنے ہیں؟ 8 ہیں. جتنے بھی حروف تہجی ہے اس میں 8 حروف کیا ہے؟ حروف شدت ہے. حروف شدت میں سے ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے. حروف شدت کیا کیا ہے وہ بھی نوٹ کرو. ایک ہے حمزہ، اس کے بعد ہے با، تا، زیادہ ہو رہا مشکل سے، با، تا، حمزہ، 3 ہو گیا. جیم، دیکھو کتنا زیادہ ہو رہا ہے، طاقت لے، جیم. اس کے بعد دال، کتنے ہو گئے؟ وا. اس کے بعد قاف، کاف، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. تو ان دونوں کلمے میں 8 حروف شدت میں سے کوئی حرف پایا نہیں جاتا ہے. یہ اس کا آسان ہونے کا ثبوت ہے، ہلکا ہونے کا ثبوت ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حال ہلکا ہے، اس ہلکا ہونے کا ثبوت بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے حروف استعلا میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے. حروف استعلا یعنی بعض حروف جو اوپر کی جانب اٹھتے ہیں، ان حروف میں سے بھی کوئی حروف موجود نہیں. حروف استعلا 7 ہیں. یہ تو نورانی قاعدہ میں بتایا گیا ہوگا. حروف استعلا 7 ہیں، جس کو یعنی جس میں بہت مشکل سے انسان ادا کرتا ہے اس کو. وہ 7 حروف کیا ہیں؟ خا، حروف استعلا، صاد، ضاد، 3 ہو گیا. غین، پھر طا، اس کے بعد قاف، اس کے بعد ضا، 7 ہو گئے. خصا، قط. یہ حروف استعلا میں سے بھی کوئی حرف لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں موجود نہیں ہے. اسی طرح حروف لین کتنے ہیں؟ 3 ہے. حروف لین جو ہیں وہ اس میں موجود. حروف لین کا اس میں استعمال، حروف لین کہتے ہیں نرم، آسانی سے ادا ہو جائے. حروف لین 3 ہے، اس کا استعمال یہ پورا کیا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں الفاظ، دونوں کلمے زبان پر بہت نہیں ہلکے ہیں،
اور اللہ کو بہت پسند ہیں، لیکن زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں۔ پھر خیال پیدا ہوا ہلکے ہیں تو پھر ہلکے ہیں تو ہلکے ہوں گے، پھر اس کا وزن کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ثقیلتان فی المیزان، دونوں بھاری ہوں گے ترازو میں۔ بظاہر زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں لیکن ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ جیسے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بارے میں نے بتایا کہ ایک جملہ اس کے سارے رجسٹروں پر بھاری ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جملہ، یہ دو کلمے جو اللہ کو انتہائی پسند ہیں، ادا کرنا بہت آسان ہے لیکن میزان پر بہت وزنی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان پر ترازو پہ جب ڈالے جائیں گے یہ دونوں کلمے، بے انتہا وزنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنا بھاری ہے؟ سمندر کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے یہ 100 مرتبہ انسان کو آدمی روز پڑھ لے۔ تو یہ دونوں کلموں کی تعریف کی گئی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو کلمتان حبیبتان سے حدیث شروع ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ اس کا یعنی مبتدا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ سب مل کر کے خبر ہے۔ کلمتان کی سب صفات ہیں، کلمتان موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن بھی صفت ہے، صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث، یہ تینوں صفات اپنے موصوف سے مل کر خبر مقدم۔ اور مبتدا اس کی ہے، ترکیب بتا دے رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ مبتدا ہے اس کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں کلمے حبیب ہیں، اللہ کو محبوب ہیں اور اللہ کو پسند ہیں، اور خفیفتان ہلکے ہیں زبان پر، اور ثقیلتان بھاری ہے میزان میں۔ اس طرح مبتدا خبر کی یہاں پر ترکیب ہے۔ سبحان اللہ میں سبحان اللہ پر نون پر زبر پڑھا جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان جو ہے یہ مصدر ہے، سبحان مصدر ہے، تسبیح سے بنا ہے، مصدر ہے، اور یہاں پر فعل محذوف ہے۔ سبحان جہاں بھی آئے گا وہاں پر ایک فعل کو محذوف مانا جائے گا، اسبحو یا سبحتو سبحان اللہ، اور یہ مصدر ہے مفعول مطلق۔ مصدر جو ہوتا ہے وہ مفعول مطلق بنتا ہے، اس پر نصب لازمی طور پر آتا ہے، سبحان اللہ، اور یہاں پر ہمیشہ فعل محذوف مانا جاتا ہے مفعول مطلق، اور اللہ اس کا مضاف ہے۔ سبحان جب بھی آئے گا کسی نہ کسی مضاف مضافلے کی ترکیب کے ساتھ آئے گا، یعنی آگے مضاف الیہ آئے گا، چاہے وہ مضاف الیہ اس میں ظاہر ہو چاہے ضمیر ہو، یعنی اس میں ظاہر پر آئے گا اللہ ہے، یا اور بھی کوئی لفظ ہے، یا پھر ضمیر پر سبحانہ، سبحانک، سمجھا؟ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اللہ کے حمد کے حالت کو لیے ہوئے، اللہ کے تمام خوبیوں، اللہ کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں اور تمام عیوب سے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور آپ کے حمد کے ساتھ اس حالت میں کہ اللہ تمام تعریفوں کا حامل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخصیت میں تعریفیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ کمی بھی رہتی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کمالات ہیں، خوبیاں ہیں تو خرابی ہو ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ ذات صرف اللہ پاک کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے بھی کمزوریاں ہوئی، ظاہر ہوئی، پھر اللہ نے ان کو معاف کیا۔ فرشتوں سے بھی کمزوریاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، اللہ نے انہیں معاف کیا۔ جگہ بجگہ وہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن کمزوریوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی کمزوری انسان جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی دنیا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس میں خوبیاں موجود تمام ہو اور خرابی ایک بھی نہ ہو۔ ایسی شخصیتیں تو ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں مگر خرابیاں بھی ہیں، چاہے چند ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے خرابی کا تصور نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ بحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو الحمدللہ رب العالمین کا مضمون ہے۔
پھر دوسرا ٹکڑا اس کا سبحان اللہ العظیم، یہاں بھی وہی ترکیب ہے، سبحان مضاف ہو گیا، اللہ العظیم یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اللہ عظیم کی تسبیح، یہ دونوں تسبیح انتہائی جامع ہے، اسی پر بات ختم کی جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔